السلام علیکم اور خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک. آج کے دن بہت ساری روایتی باتیں ہوتی ہیں, سیاستدان بھی کرتے ہیں, ہم جیسے صحافی بھی کرتے ہیں, اور دیگر لوگ بھی اپنی تقاریر میں آ کر سب کو ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے لیا. بہت ساری روایتی باتیں ہیں. میں آج وہ روایتی باتیں جو ہے وہ نہیں کروں گا. چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر اور پھر ایک ایسے شخص سے گفتگو کروں گا جو بہت عرصے سے اس نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے, وہی نظام جس کو کبھی جس کے اوپر ہم لان تان کرتے ہیں اور کبھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بات میں کر رہا ہوں شیخ رشید احمد کی, جنہوں نے کل ایک جلسہ کیا راولپنڈی میں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو تھے وہ چیف گیسٹ تھے. شیخ صاحب آج میرے مہمان ہیں. ان سے اس جلسے کے بارے میں اور اس کے بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب سے بات شروع کروں, وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہم جو روایتی باتیں کرتے ہیں ہر 14 اگست کو, وہ میں اس لیے نہیں دہرانا چاہ رہا کیونکہ جو کچھ اس وقت ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ کہنا کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, بلکہ پچھلے 65 سال سے ہم یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں. اس ملک میں سب کچھ خراب نہیں ہے, بہت اچھا ہے, بہت کامیاب لوگ بھی ہیں, کامیابیاں بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے فیلیئرز بھی ہیں. وہ فیلیئرز جو ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ نظر آتے ہیں, خصوصاً ان لوگوں کو جو اس وقت پاکستان کی ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے, پاکستان کی اشرافیہ کا حصہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستانی ریاست جو ہے, اس پہ اشرافیہ کا قبضہ رہا ہے. ایک مشہور کتاب حال ہی میں چھپی ہے جس کا نام ہے وائی نیشنز فیل, قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں, اور اس کا جو بنیادی تھیسس ہے وہ ہے یہ کہ جب قوموں کی جو وسائل ہیں, جو اختیارات ہیں, ان پہ جب ایک ٹولہ جو ہے وہ قبضہ کر لے تو پھر, اور وہ تمام تر دولت اور اختیارات اپنے قبضے میں لے تو پھر قوم کبھی گرو نہیں کرتی. ہمارے ساتھ کچھ آج بھی ایسے ہی حالات ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں, چند سیاستدان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا, جب تک یہ ٹولہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نہیں نکالا جائے گا, تب تک وہ تبدیلی نہیں آ سکے گی جس کی بنیاد پر پاکستان اپنے پورے پوٹینشل پہ پہنچ سکے. وہ پوٹینشل جو بہت اور ملکوں نے حاصل کر لیا ہے ہمارے سامنے ہے. یہ پرابلم بڑا گہرا ہے, اور یہ الیکشن جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی الیکشنز کے ذریعے تو شاید یہ نظام تبدیل ہو سکے. لیکن یہ کتنا ممکن ہے, یہ وہ تھیم ہے جو کل کے جلسے میں بھی میں نے سنی, اور آج اسی تھیم کو تھوڑا سا میں مزید وضاحت کرواؤں گا اپنے مہمان سے. شیخ رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب ویلکم. کل آپ کا جلسہ بھی ہوا, یہ جو بات آپ نے بھی کی بڑے سخت الفاظ میں نظام کی, یہ چور ڈاکو لٹیرے, خان صاحب نے بھی, یہ جتنی بڑی تبدیلی کی آپ مانگ رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگوں سے, یہ بیلٹ باکس کے ذریعے آ سکتی ہے؟ نہیں, بہت مشکل بات ہے. لیکن اب بیلٹ باکس سے 5,000 ارب تھے ہمارے, اور یہ 12,000 ارب کا لون ہو گیا. یعنی جتنا 60 سال میں قرضہ لیا اس میں 4 سال کا قرضہ بھی بڑھ گیا. اور اب دولت جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے, دولت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. ہر بچہ جو آج آزادی کے دن پیدا ہوا ہے 72,000 روپے کا مقروض ہے. نہ صرف 72,000 روپے کا مقروض ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں زندگی کی وہ سہولتیں بھی نایاب ہیں. اگر یہ کہتے ہیں یہ قرض اس میں ہو گیا کہ بجلی مل گئی, اس کو گیس مل گئی, نوکری مل گئی, کارخانہ مل گیا, سڑک مل گئی, یہاں سارا پیسہ موسٹلی لیڈرز اپنے گرد و نواح اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ الیکشن کے ذریعے صاف نہیں ہو سکتا؟ مجھے نہیں نظر آتا. میں نے زندگی میں 2 الیکشن ایسے دیکھے ہیں, ایک اللہ جنت نصیب کرے اللہ دیتا سیٹھی صاحب تھے, میں سیاست کے شباب پہ تھا, وہ مسجد میں گیا, انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا یہ ٹوٹی لگانی ہے, یہ لو 30,000 روپے. وہ گلی میں گیا, اس نے کہا گلی نہیں بنی ہے, یہ لو 20,000 روپے. وہ محلے کی کرکٹ ٹیم کے پاس گیا, اس نے کہا یہ لو, پراپرٹی تھا اس کا, پراپرٹی ڈیلنگ اور لینڈ مافیا تھا. وہ دیکھتے دیکھتے اس شخص نے
22,000 ووٹ لے لیے جس کا کوئی نام نہیں تھا. اور ابھی پچھلے ضمنی الیکشن میں ایک بڑا نوجوان آئے اور انہوں نے 14 اگست کو بھی اعلان کیا میرے جلسے کے مقابلے میں کہ وہ جوڑے بانٹیں گے, گھی بانٹیں گے, چینی بانٹیں گے. سو ان کے ہاں بھی کوئی کم لوگ نہیں تھے میرے جلسے سے. سو غربت اس سطح کے نیچے پہنچ گئی ہے کہ جب غربت کی وجہ سے عزت اور زندگی کا کوئی فرق نہ رہ جائے تو ایک دن کی پرچی اگر اس کو اس کے مہینے کا 1 مہینے کا راشن ڈال دیں تو وہ اپنے پیٹ کی آگ کو جمہوریت کے دفاع سے زیادہ اہمیت دے گا. اور سیکنڈلی, لیکن شیخ صاحب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ جب میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں, پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ مثال کے طور پر کل اگر میں آپ کی جلسے کی اگزامپل لوں, جب آپ نے کہا کہ یہاں پہ پولیس بکتی ہے, بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ ذرا شیخ صاحب کا کلپ ہے, ذرا سنوائیے گا جی ذرا. پولیس بکتی ہے, کھانا بکتا ہے, FIR بکتی ہے, مچلکا بکتا ہے, نوکری بکتی ہے. اس بکاؤ والوں کو خان صاحب وزیرستان جانے سے پہلے آپ اسلام آباد میں ان کا گھیراؤ کرے, ایسا گھیراؤ کرے گولی اندر ہو اور چوہا جلندر ہو. اب یہ جو شیخ صاحب آپ بیان دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, لوگوں کی دل کی جو بھڑاس ہے وہ بھی نکلتی ہے, لیکن اس نظام میں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں؟ لوگ سڑکوں پہ آ کے تہس نہس کر دیں سارا کچھ, کیونکہ آپ ان کی توقعات کو اتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں اور آپ پھر خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے ذریعے سب کچھ پورا نہیں ہو سکتا, پھر آپ ان کو دھڑام سے نیچے گرائیں گے اس طرح کی باتیں کر کے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں ساری زندگی میں نے اجتناب کی سیاست کی, کبھی بڑا بول نہیں بوڑا, کبھی اس نہج تک نہیں گیا. میں خود ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں, کوئی حالات نہیں ہیں, ہم بڑے ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. اس معاشرے میں اتنے خوفناک مسائل جنم پا رہے ہیں فاضل صاحب, اتنی, میں کرپشن حکومت کی بات کروں تو شاید وہ تو ایک نون چیز ہے نا. اس معاشرے کو اندر سے ایسے گن لگ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جس کی کسی کو فکر نہیں ہے. اس حکومت کو اس لیے فکر نہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلے. سر لیکن یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہے نا شیخ صاحب, اب ہم ہر بندہ کہتا ہے اچھا جی بتائیں سلوشن کیا کرنا ہے. اب یہ جو آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ایک دفعہ یہ الیکشن کر لیں. اس ملک میں ایک دیانتدار شخص کی ضرورت ہے. بدنصیبی ہے کہ جمہوریت میں, آج کی جمہوریت میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. آج ان کو کوئی فکر نہیں ہے, جس کو 17 ججوں کی فکر نہیں ہے, جس میں بجلی عید کے روز یا روزوں میں یا سحری کے وقت ان کو کوئی فکر نہیں ہے. فکر اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بندر بانٹ کر لی ہے, مال بانٹ لیا ہے. کاف کو کہا تمہاری یہ 22 سیٹیں ہیں, فلانے کو کہا آپ یہاں ہیں. جس پارٹی کا جس محکمے میں انٹرسٹ ہے, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا, کیونکہ میں نے 6-7 وزارتیں کی ہیں تو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ وزارت کیڑی چنگی ہوتی ہے. یہ چنگی کا مطلب یہ نہیں کہ خدمت کے لیے چنگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بڑا بدنصیب سیاستدان ہے جو کہہ کے وزارت لیتے ہیں. لیکن پھر آپ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. ورغلانا لفظ ٹھیک ہے یہ ورغلانا, کہ اٹھو نکلو پہ جاؤ؟ چاہتا تو میں یہی ہوں, میں خود چاہتا ہوں. یہ تو روزے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, روزوں میں کہ میں نہیں دیکھ رہا. دیکھیں جب ایک حالت ہوتی ہے, یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں, دیکھیں ایک 80-90 سالہ بابا جو ہے وہ اس پہ یہ متفق ہوئے ہیں. اس ملک میں کسی 40-45 سالہ دیانتدار آدمی کا ٹینڈر دینا پڑے گا. دیکھیں اس قوم کی کتنی بڑی, میں فخر بھائی کی بڑی عزت کرتا ہوں, پر دیکھیں میں خود محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے ایک بہت بڑے ینگ ایلیٹ کو, ینگ کراؤڈ کو جو 7, 10 یا 25 خاندانوں سے تعلق نہ رکھتا ہو, دیکھیں یہ سارے خاندانوں کے چور بچے اندر سے ایک ہیں. سب ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے ہیں, سب کو پتہ ہے, اور اس کا کمال صرف یہ ہے کہ یہ بانٹ کے کھاتے ہیں. یعنی جس طرح ایک جیب تراش جو ہوتا ہے نا, ہمارے محلوں میں جو پرانے جیب تراش ہوتے تھے, اگر کوئی اچھا گاہک پھنس جاتا تھا یا اچھے گاہک کی انفارمیشن ملتی تھی تو جو انفارمیشن پہنچاتا ہے اس کو بھی حصہ ملتا ہے جیب کاٹنے کا. حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں. اس نے کہا بندے نے یہاں پیسے نکالے ہیں, یہ دے رہا ہے یار, اس نے جیب کا, اب تو موبائل آ گیا جلدی, اس وقت تو ذرا لیٹ ہوتے تھے. ان 25 خاندانوں کا بڑا اتحاد ہے, انہوں نے والدین میں بھی اتحاد کرا دیا.
دیکھیں پہلے اس ملک میں سیاست ہوتی تھی شادیوں کی، یعنی اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنے کے لیے خاندان شادیاں کرتے تھے. پھر ایک سیاست آئی کہ بینکوں کے قرضے لے کے ہضم کرنے کی. پھر ایک سیاست آئی اس ملک میں کہ منوپلی قائم کرنے کی، کہ بھائی جو چوزوں میں گیا وہ چوزوں میں چلے گیا. مجھے کیوں نہیں چینی کا لائسنس مل سکتا ہے جی بنانے کا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ میری وہ ایلیٹ نہیں ہے، میرا وہ خاندان نہیں ہے. یہ وہ جو ایلیٹ اشرافیہ کے قبضے کی میں بات کر رہا تھا وہ یہی ہے. لیکن شیخ صاحب میں وہ جو واپس اسی تھیم پہ آ رہا ہوں نا، یہ ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ اس کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ رشید اس میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے سیٹوں کی سیاست نہیں کرنی، آپ کہتے ہیں جی الیکشن سے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی، پھر آپ کہتے ہیں لوگوں کو ورغلاتے ہیں، یا تو آپ کہنا کہ نکلو اور ووٹ دو. آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آ جاؤ. کرنا دیکھیں کیا ایک چاہ رہے ٹرائی تو میں ماروں گا کہ یہ لوگ نکلیں، گو کہ مجھے خوف ہے کہ یہ بھی خونی الیکشن ہوگا. سسک کر جتنے مر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ باجماعت مر جائیں، یا ماریں یا مر جائیں. یہ کلاؤڈ جو ہے ہم سے نہیں ختم ہو سکتا. انہوں نے پہلے مقابلہ کیا بڑے خاندانوں نے دولتوں کا. یہ در حقیقت جمہوریت دولت مندوں کی لونڈی ہے. اس نے گھنگرو پہنے ہوئے ناچ رہی ہے چند خاندانوں میں، یہ چند خاندانوں میں ناچ رہی ہے، اور غریب ہیں جو جس کو یہ کہا جا رہا ہے جناب اس جمہوریت کو خطرہ ہے. بابا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، جمہوریت کو سے زیادہ خطرہ اس ملک اور معاشرے کو ہے. معاشرہ بھی اس ملک کا حصہ ہے. شیخ صاحب یہ ہے آپ کا تجزیہ. اب آپ بنیادی طور پر تجزیہ کار نہیں ہیں، یہ میرے جیسے لوگوں کا ہے، سوٹ ٹائی لگا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں. آپ ہیں سیاستدان. سیاسی ڈائریکشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. وہ ایک پھر ڈائریکشن کیا جو کرنا میں نے دفاع پاکستان میں کی، جو میں نے عمران خان کو کی، جو میری اپنی سوچ ہے کیا؟ کہ اس ملک میں اس قومی اسمبلی کو تحریر چوک بجا دیا جائے اور لوگ نہ جائیں جب تک اس حکومت سے استعفیٰ نہ لے. کیونکہ الیکشن کرتے ہوئے دیکھیں ادارے اس قدر بھینٹ اور انتشار اور خلفشار کا شکار بن چکے ہیں. ہر آدمی تو مشکوک ہو گیا جس ملک میں. تو الیکشن نہ ہو جائیں، کل ہو جائیں، کرائے گا کون؟ کیا اس حکومت کے تحت یہ الیکشن ایکسیپٹیبل ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم آئینی اور جمہوری لوگ ہیں، ہم سے عدلیہ ٹکرا رہی ہے. سر مان تو مجھے آپ آئین سارے مان گئے. ہاں جی، نون لیگ مان گئی ہے، پیپلز پارٹی مان گئی ہے، اے این پی مان گئی ہے، ایم کیو ایم مان گئی ہے، خان صاحب بھی مان گئے. خان صاحب کا اپنا یہ نامینیشن ہے، فخر الدین جی ابراہیم کی. مان تو گئے لوگ الیکشن. بیٹر چوائس. میں بھی کہتا ہوں بہت اچھا آدمی ہے، میں فخر سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، لیکن آپ دیکھیں میری پیشن گوئی ہے کہ فخر بھائی ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. دیکھیں ایک تجسس، اور اگر وہ چاہتے ہیں، دیکھیں اگر میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ پھروں گا، بیٹھوں گا، ٹائی سوٹ والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بے شک میرا پیٹ زیادہ ہو، ایک دن کہیں گے کہ یار یہ کمزور ہو گیا، اندر ہو گیا، تو یہ بھی پہن لے گا. اگر میں کسی شاعر کے ساتھ پھروں گا لوگ کہتے ہیں کہ قافیہ ردیف کو سمجھتا ہے. اگر کسی فلاسفر کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کہیں گے فلسفہ کا فہم ہے. اگر مولوی کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کہیں گے کہ یار یہ دین سے رغبت رکھتا ہے. جو بیٹھوں گا ہی اس سوسائٹی میں جو چور لوٹیروں اور ڈاکوؤں کی ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی. لیکن آپ لوگ یہ معاشرہ اگر بدلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس، اور اگر آپ جمہوری طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں، اگر غیر جمہوری طریقے سے بدل گیا تو پھر قوم مجھے نہ کہے میرا کسی جگہ کوئی رابطہ نہیں ہے. اتنا لوگوں کا لہو کھول رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اداروں میں کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ عوام کی سیاست کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کا نام بھی عوامی مسلم لیگ ہے. سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ایک اپنے آپ کو رول ماڈل کی طرح پیش کرتے ہیں، دیکھو میں سیاستدان ہوں، میرے جیسے بنو، میری جیسی اقدار کو سامنے رکھو. نہیں، میں نہیں اپنے آپ نے لیڈ کرنا ہے نا لوگوں کو. دیکھیں میں تو پاکستان میں اللہ کی مدد اور اپنی بے پناہ محنت کے بعد جو بھی حالات اور معاملات ہیں یہاں، دیکھیں جی رول ماڈل کون بن رہے ہیں اس ملک میں؟ یہ پاکستان کے سیاستدان انڈین کی فلم انڈسٹری ہے. پاکستان کے سیاستدان بے شک آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو ہی ہیما مالینی بنائیں گے، یا راج کپور بنائیں گے، یا ششی کپور بنائیں گے، یا اس ملک میں غریب کا چہرہ اس قابل نہیں چھوڑا گیا
اس چہرے کو 4 چاند لگانے کے لیے سب غریب اکٹھے ہوں. بڑی اس ملک میں دیکھیں, خدا کا شکر ہے کہ اس ملک میں لوگوں کا اپنا ٹی وی ہے, اپنا ریڈیو ہے, موسٹلی لوگوں کا اپنا گھر ہے. اگر یہ یورپ کے معاشرے میں ہوتا تو یہاں سوشلزم آ چکا ہوتا. یہ جو آپ جلسے میں جس طرح کا جو بھی آپ بات کرتے ہیں شیخ صاحب, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس کو آپ ٹاک شو کے اسٹوڈیو میں بھی کریں گے, جس کو آپ کسی نجی محفل میں بھی کریں گے, تجزیے میں بھی کریں گے, یا وہ مختلف ہے کہ جلسے کی ایک مختلف موڈ ہے, ایک مختلف زبان ہے اور دیگر علاقوں میں الگ ہے؟ یہ کیا ہے؟ آف کورس ایک ٹاک شو کی زبان ڈیفرنٹ ہے, ایک لیاقت باغ کی زبان ڈیفرنس ہے. لوگ تو وہی ہیں سر. سر میری گزارش سنیں, دیکھیں ہر جگہ کا ایک اپنا ماحول ہے. مسجد کے ممبر پہ اور بات ہو سکتی ہے, اور میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ پچھلے 8 دن سے گڈ اور بیڈ ہر آدمی کوئی مجھے اگر, یعنی میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ اینکر بعض جو ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے, انہوں نے کل ایسی زبان بھی استعمال کی ہے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے, پتہ نہیں رمضان میں بھی ان کی یہی روٹین ہے. اگر 25ویں رات بھی, عبادت کی رات بھی ان کا یہی ماحول ہے اور ان کا یہی سٹائل ہے اور ان کا یہی طریقہ کار ہے, ایون دین لوگوں میں آپ کے میڈیا نے ایک جانچ پڑتال کا اندر ان کے ضمیر کے اندر ایک ماحول پیدا کر دیا ہے. حالانکہ میں تھکا ہوں, میں نے 4-5 دن پہلے آپ کے پروڈیوسر صاحبہ یا صاحب سے وعدہ کیا میں آؤں گا, اور میں اسی لیے نہیں سویا کہ میں نے جانا ہے, یہ نہ ہو میں سو گیا, اور کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ افو بیعہد اللہ افو بیعہدکم, تم وعدے پورے کرو, میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. لیٹ می کم آن اے ڈیسیژن. ہر جگہ ایک بات اور ایک تقریر نہیں ہو سکتی. لیکن شیخ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا, میں جہاں سے میں نے انٹرویو شروع کیا تھا نا, میں سر آج کیونکہ کل آپ کا بڑا جلسہ تھا, آپ نے خود 13 کا اس کو بڑا پروموٹ کیا, اس لیے دیکھیں 25 اگست کی اعتکاف میں 2000 مسجدیں فل تھی, کوئی ہم نے کسی جگہ سے بس نہیں منگائی. ٹھیک ہے, میں اس طرح میں جاننا چاہتا کہ 5000 تھے, 10000 تھے, 20000 تھے, میں کہتا تھا ایک آدمی تھا. کوئی ایشو نہیں ہے سر, میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے جلسہ کرنا تھا, آپ نے جلسہ کیا, ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جتنا میڈیا پہ آپ آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا, جتنا لوگ آپ کو سن رہے ہیں کسی کو نہیں سن رہے, لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ رشید کی سیاست کہاں جا رہی ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار. کیونکہ آپ کے مختلف بیانات, آپ کا جو جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کی پوزیشنز. وہ کوئی میرے سے نوجوان پوچھتا ہے کہ اچھا جی ہم شیخ صاحب کو فالو کرنا چاہتے ہیں, شیخ صاحب ہمیں کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ سوال لوگوں کو کلیئر نہیں ہو رہا, اور یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس چند سوال ہیں, میں بریک لے لوں, ایک واپس آتا ہوں. آج کوشش میں ہی کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب کے ذہن میں گھسا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ جلسہ, یہ انٹرویوز, یہ بیانات, یہ شعلہ بیان مقرری الٹیمیٹلی کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہمیں, اور خود اپنے آپ کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے شیخ رشید احمد سے. کل ان کا بہت ہی اہم جلسہ تھا, اس کے حوالے سے بھی سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو کہ اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں جتنے سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ ہائی پروفائل ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ میڈیا ایکسپوجر ان کا ہے شاید ہی کسی کا ہو, لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈز شیخ صاحب اسٹینڈ فار. شیخ صاحب کی تھنکنگ ہے کیا, کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ آج آپ تھکے ہوئے ہیں, تھوڑے دھیمے بھی ہیں, اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. کل آپ نے کہا, میں پھر آپ سے جانوں گا کہ کیوں آپ نے یہ کہا. سنوائیں جی ذرا. چودھری افتخار صاحب, kill the bastard before he kills you. Kill the bastard before he kills you. Kill the bastard before he kills you. یہ کیا زبان ہے شیخ صاحب, گالی دے رہے ہیں آپ؟ میں وہی جاننا چاہ رہا تھا نا, آپ رول ماڈل ہیں جلسے میں. میں بھی پوچھتا ہوں کہ کس کے بارے میں کہتے ہیں. پہلا تو میں سن کے حیران ہو گیا, بڑا سخت لفظ ہے سر یہ. دیکھیں جتنی انگلش اس لیے کہتے ہیں نا, جس زبان پہ جتنا عبور نہ ہونا. میرے دائرہ کار میں مجھے بہت سارے سربراہوں نے وین آئی واز اے اسپوکس مین, انہوں نے جملہ استعمال کیا, اوپنلی کیا. اگر یہ کہتے ہیں گالی ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. اچھا ٹھیک ہے,
نہیں ہے یہ آپ کے خیال میں یہ نہیں میرے خیال میں نہیں. جو سارے ملک کو لوٹ رہا ہے, جو سارے ملک کا چہرہ مسخ کر رہا ہے, جو سارے ملک کی پوشاک کے قابل نہیں رہتا, سارے ملک کو بے حیا اور بے شرم کر رہا ہے, جو سارے ملک کو رسوا کر رہا ہے, جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے, وہ اس ملک میں آ کے قبضہ بن جائے اور آپ کہیں کیا طریقہ ہے, یا لوگ نکلیں مریں یا مر جائیں, یا ووٹ کی طرف آئیں ووٹ میں دھاندلی کریں گے پھر کو ہوگی, یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دی اونلی وے دی نیشن شوڈ اسٹینڈ with Chief Justice and Army should support Chief Justice and he should be promoted and there should be a free and fair election. اس کے بعد بھی اگر قوم ان چوروں, لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہے تو پھر السلام علیکم. لیکن یہ لفظ آپ ٹاک شو میں استعمال نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں. کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک زبان لیاقت باغ موچی دروازے, آپ کو پتا ہے کیمرے لگے میں شیخ آپ صاحب, نے لائیو کوریج جاری ہے. اگر آپ میں اس میں جان نہیں تھی آپ نے کیوں دکھایا ہے؟ میں تو خود حیران ہو کہ میں نے کہا پوچھوں میں آپ سے, کیونکہ کل یہ لائیو چل رہا ہے. میرے نزدیک یہ کوئی بری بات, اس کو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے بولا یا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک روانی میں نکل گیا, یا سوچا ہوا تھا؟ میں سوچ کے نہ تقریر کرتا ہوں نہ لکھ کے تقریر کرتا ہوں. ایک چیز آمد ہوتی ہے اس میں سٹاپ, کامے, از, آر, ایم کوئی چینج نہیں کرتا. اچھا, ابھی تک تو مسٹیک نہیں ہوئی, اسی لیے تو اس پہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں دیکھیں سوری یہ غلطی سے ہو گیا. ٹھیک ہے, کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں یہ جب سوال اینکر پوچھتے ہیں نا, اگر میرے کراؤڈ کو, اگر میرے لوگوں کو, میرے چاہنے والوں کو اتنی سینس نہیں ہے, دیکھیں صاحب بہادر کہہ کے بھی گالی دی جا سکتی ہے, جناب علی کہہ کے بھی گالی دی جا سکتی ہے, اور بڑے لفظ if you know how to do it. پیاز کاٹنا جو ہے ہر بندے میں صلاحیتیں نہیں ہے. اس بریکی کا پیاز کاٹو, اوپر سے نمک ڈالو, اوپر سے نیمبو نچوڑ دو. دس از دا وے. تو یہ مطلب ہے اس حوالے سے دیکھیں اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں, مری روڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے, ایک بیرک کے اوپر لکھا ہوا ہے. جب آپ فیض آباد سے پہلے آئے, ایک وہاں بسیدہ سی ایئر, وہاں 65 کی جنگ میں بم گرے تھے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ دشمن کو ملیا میٹ کر دو پیشتر اس کے کہ وہ تم کو ختم کر دے. بہت پرانا لکھا ہوا ہے, ان 52 56 کا. ابھی تک اس کا کوئی حصہ گزرا. کسی زمانے میں وہاں سے گزرا کرتا تھا, اب تو آگے دیواریں ہو گئی ہیں, پلازا ہو گئے ہیں. تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ دشمن کا ستیہ ناش کر دو پیشتر اس کے کہ وہ تمہیں ملیا میٹ کر دے. آپ یہ نہیں کہ بنیادی طور پر شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اب اس کا یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا میں نے سنا تو دیا, میں خود نہیں بول رہا, اس کا اگر وہ اردو میں بھی ترجمہ کریں تو وہ اردو میں بھی گالی بنتی ہے. بہرحال آپ نے جو بھی کہا, گالی تھی نہیں تھی, سخت لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ آپ نہیں بولیں گے کہ کس کے لیے کہا. آپ چھوڑ رہے ہیں میرے پہ, لوگوں پہ, امیجنیشن پہ کہ یار تم خود جج کر لو کہ وہ فلانے صاحب. اگر میرے چاہنے والے اور اگر میرے سننے والے اتنے کم عقل اور اتنے, دیکھیں میں تو چلو اردو میڈیم کا ہوا, اگر انگلش میڈیم والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کہا ہے, پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن لوگ پھر آپ بھی کہیں گے جی اگر آپ میں اتنا دل گردہ ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں, تو پھر یہ بھی بولیں پھر کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تاکہ جوابی فائر آئے گا. میرا سارا جسم دیکھیں, سب میں سپیئر پارٹ پڑے ہوئے ہیں. میں نے ہوش سنبھالتے ہوئے اس پاکستان میں کمپنی کی مشہوری نہیں چاہتا زیادہ. اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہے. ٹھیک ہے, چلے کوئی سیاستدان نہیں ہے جس کے آدھے سپیئر پارٹ پڑے ہوں, رنگ پسٹن سارے بیٹھے ہوں اور صرف ایک بانٹ ہی بانٹ بھی چل رہا ہو. ٹھیک ہے, میں یہ چھوڑ دیتا ہوں اپنی قصوں کا, لیکن جو کچھ کہا آپ نے, کل دیم چیف صاحب, کل دیم, مار دو ان کو. ہاں سیاسی طور پر, یہ تو نہیں کہ گولی مارو, سیاسی طور پر مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مارے. شیخ صاحب یہ میں پھر واپس اسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ شیخ رشید کیا چاہ رہے ہیں. جسٹس کے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ, وہ آپ کسی کو نظر نہیں آتی. جو گڑھا کھودا جا رہا ہے, جو چار طرف سے اس کے خلاف لڑائی لی جا رہی ہے. دیکھیں نا, میری تو بدنصیبی ہے, مجھے چیف جسٹس بھی اس دن سپریم کورٹ میں پڑ گئے. دیکھیں مجھے چیف جسٹس صاحب نے بھی سب کے سامنے یہ کہا کہ آپ ہمارے خلاف وہاں باتیں کرتے ہیں ٹاک شو پہ. اب مجھے ٹاک شو ہی لڑ رہا ہے. اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ جنرل کیانی بھی رات کو ٹاک شو دیکھتا ہے. اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ آصف زرداری جو ہے اگر نہ دیکھ سکتے ہو بلیو ٹوب کیا ہوتی ہے. چیف صاحب بھی ٹی وی دیکھتے ہیں. ہر شریف آدمی
جس کے پاس گھر میں اب کوئی ٹائم نہیں ہے, پوتے پوتیوں سے کھیل رہا ہے, آگے نواسیوں سے کھول رہا ہے, اس کے پاس بہت بڑی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ ٹی وی ہو گیا. لیکن آپ شیخ صاحب پہنچنا چاہ رہے ہیں نا ان تک, اور جتنا زیادہ آپ پہنچ رہے ہیں کوئی بھی نہیں پہنچ رہا. پھر آپ کیونکہ آپ اکیلے آتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ ایڈریس کر کے انہیں بولتے ہیں. اب جس کے بارے میں آپ نے بولا دیکھیں انہوں نے سر, سنا. میں اتنی دنیا کی مخالفت, میں اب آ کے ایک دوسرے کے کپڑے اتاروں گندے, اس ٹی وی پہ اتاروں جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے اگر یہ فیصلہ کیا فہد صاحب کہ میں اکیلا جایا کروں گا, میں کسی کو کہتا تو نہیں ہوں کہ بھئی ایسا کریں. میں نے آج آپ کے پروگرام سے پہلے اپنے عزیزی 3 دوستوں کو ناراض کیا. نہیں دیکھیں شیخ دیکھیں صاحب, اب یہ میرا آپ کی مسئلہ کیا ہے, اگر میں دیکھیں آپ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, نہیں, میں لوگوں سے الجھتا پھروں, مجھے کیا ضرورت پڑی. میں اس پہ نہیں, میں آپ اکیلے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر کوئی مجبوری تو نہیں ہے. دیکھیں میں وہ ہماری بھی ضرورت مسلمان ہے. ہوں جو مسجد میں بھی اذان پہ جاتا ہوں. بالکل صحیح. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کمپیوٹر ہوں گے, ریموٹ ہوں گے, وہ وائرلیس ہوں گے اور اذان گھڑیوں میں آ جائے گی. اس کے باوجود اللہ نے رکھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ مسجد کی طرف آؤ. نیک جی ایک آپ نے کلیئر کر دیا شیخ صاحب پوزیشن, میں شروع سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ شیخ صاحب کا ذہن, یہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ عدالت ان سے جان چھڑائے. کہہ دیا نا, اب وہ کیسے چھڑائے یہ اس کا کام, وہ اس کا کام ہے. بٹ یہ آپ نے کلیئر کہہ دیا کہ کل کو ان کو پھر سے میں فارغ بھی کرتی لا ہے تو پڑھا کوئی ہوں ایشو بٹ نہیں ہے. نان پریکٹسنگ لائر ہوں. ہاں ٹھیک ہے, ایک میں نے ریلوے کا کیس لڑا ہے. انفیکٹ یہ ہے, دیکھیں اس ملک میں بڑا لائر جو ہے نا, اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. جونیئر ہوتے ہیں, سینئر ہوتے ہیں, کوئی دستانے پہنے ہوئے کیس تیار. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. Nobody bother about the case. Everybody is looking towards the face. لوگوں کو پتا ہے کہ میری ضمانت عبوری کہاں سے ہونی ہے, اور اس کا کیونکہ ایک بینچ, اس کا جو اپنا کیا کہتے ہیں لائر کا فورم ہوتا ہے. سو پاکستان میں اس وقت 2 ہی امیدیں تھی, 3 امیدیں تھیں. ایدر لوگ پیپل شوڈ کم آؤٹ, جس کی میں کوشش کر رہا ہوں. دوسری یہ تھی فوج, اس کے بارے میں کوئی پسند نہیں کرتا وہ آئے, جو پالیسی اپنا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ شکر ہے میں کل ذرا میرا گیئر لگنے لگا تھا, لیکن ایک دم میں نے ریورس لگا لیا. وہ گیئر سنوا دوں, میرا لوگ بھی سن لیں. کیا سنوائیں جی گیئر صاحب, جو کیانی صاحب کو جب شیخ صاحب نے جو ہے وہ مخاطب کیا. جنرل کیانی صاحب, چیف آف دی آرمی اسٹاف, عوام میں آ کے پوچھو کہ لوگ فوج پہ جانثار کرنا چاہتے ہیں, فوج کو سلام کرنا چاہتے ہیں. آپ لڑ رہے ہیں جنوبی وزیرستان میں, آپ لڑ رہے ہیں سوات میں, لیکن فوج چاہتی ہے کہ خدا کے لیے چوروں کی چوکیداری نہیں کی جا سکتی. چوروں کی چوکیداری نہیں کی جا سکتی. آپ نے ایک طرف چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیا اڑا دو ان کو, نو, یہ آپ نے کہا نا نہیں جی. اگلا ایک فکرہ تھا ہاں. کہ آپ انہیں دیکھیں, میں چاہتا ہوں فوج ایک ریڈ وارن کرے, انف از انف یار. سر فوج کا رول کیا ہے یہ, جب کوئی کیا اس کا اپنا ادارہ تباہ ہو جائے, یہ کہتے رہے کہ فوج کو سائیڈ پہ کرو. دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے. ایک کتابی جو پاکستان کی جمہوریت ہے وہ ریالٹی بیس نہیں ہے. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ آرمی شوڈ سے کہ وی آر ناٹ کمنگ, وی ول ناٹ کم, وی سپورٹ ڈیموکریسی بٹ وی نیور سپورٹ دی تھیو اینڈ ڈکیٹ آف دی ورڈز. سو شیخ صاحب سوال وہی ہے, آپ فوج سے چاہ کیا رہے ہیں, یہ ذرا سمپل مجھے بتائیں, کیا چاہ رہے ہیں فوج کیا کرے؟ میری خواہش ہے, مجھے یہ یقین نہیں کہ کوئی اس پہ عمل کرے گا, کہ فوج اور عدلیہ مل کر اس پاکستان کے حالات کو قانونی اور آئینی طریقے سے بہتر کرے. اس سے زیادہ نہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے اب, کیونکہ یہی تو اندر ہے کہ کیسے کریں. چلیں بہرحال ایک چیز اور ہے, دیکھیں آئین اور قانون کا رستہ میرا کام نہیں ہے. اگر فوج کو آئین اور قانون حکم دے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے, تو فوج اس کو اس پہ عمل کرے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کلیئر کر دیا ڈیفنس سیکرٹری کو. چلیں ٹھیک ہے, فوج اور عدلیہ کا بڑا اہم رول ہے, آپ انہیں بھی کہہ رہے ہیں, لوگوں کو بھی ورغلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور عجیب سی بات کی, میں ذرا وضاحت چاہ رہا ہوں, سنائیں جی شیخ صاحب نے کیا کہا. خان صاحب, آج اپنی تقریر کا آدھا ٹائم میں عمران خان کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سب اپوزیشن سے باہر پارٹیوں کو آپ اکٹھا کریں, ساری اسلامی طاقتوں کو آپ اکٹھا کریں. میں ملا عمر سے, امیر المومنین سے یہاں سے اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کے استقبال کا. ملا عمر سے شیخ صاحب, ملا عمر کدھر سے آ گئے؟ ملا عمر ایک حقیقت ہے. ملا عمر جو ہے
بالآخر امریکنوں کو بھی اس سے ہی بات کرنی ہے. ہم نے پچھلے ادوار میں بھی یہ غلطیاں کی. ایک اس ملک میں پرابلم ہے کہ اگر میں برکلے، ہارورڈ، ایسیکس، کولمبیا اس جگہ سے پڑھا ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کیونکہ میں پڑھا مشن سکول سے ہوں. اور عقل کا تعلق جو ہے وہ کتابوں سے یا ڈگریوں سے نہیں ہے. لیکن عمران خان کا ملا عمر سے سر کیا تعلق ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ افغانستان میں ہے، عمران خان کا استقبال کیا ہے؟ افغانستان، وزیرستان جہاں عمران خان جا رہا ہے، جہاں عمران خان جانا چاہ رہا ہے، جہاں اس کا پروگرام ہے، جہاں اس نے ڈیٹ دی ہے، وہاں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب طالبان بھی کئی گروپوں میں منتشر ہے. اب میں یہ یہاں کہوں کہ طالبان کو ڈسکس کروں تو پتہ نہیں اس کا، جب تک وہ اردو ترجمہ پشتو میں ہوتا ہے وہاں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جنرل کیانی صاحب سے بالکل متضاد ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف آرمی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے. ہم دہشت ان کے خلاف فوج لڑ رہی ہے شیخ صاحب. ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور یہ ایک بنیادی سوچ ہے کہ دہشت گردی جنم اس لیے پا رہی ہے کہ جس کا بیٹا مر رہا ہے، جس کا باپ مر رہا ہے، وہ بیٹا باہر نکل رہا ہے. اور اس کے خلاف اگر ڈرونز حملوں کے خلاف عمران خان جائے گا تو دنیا کا سارا میڈیا جائے گا. کل خان صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا جی میں اسلام آباد جاؤں گا. نہیں، لیکن آپ کی سوچ جو ہے وہ، میری یہ سوچ ہے کہ بالآخر اس فوج کو اس دلدل سے نکلنا ہے. ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم تو صدر مشرف کے ساتھ رہے ہیں، ہم پہ 100 باتیں ہو سکتی ہیں، رائٹ. پیپل کین ابجیکٹ کہ یار یہ تو ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا، اور جو میں وہاں رول ادا کر رہا تھا یہ تو خدا کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے. اور میری بات سنی بھی جا رہی تھی، بہت سارے قدم میں نے رکوائے بھی. لیکن اب اگر یہ جا رہا ہے، اگر ملا عمر وہاں سے ایک حکم دے کہ بھئی اس کا صحیح طور پر، تو یہ پاکستان کی سیاست بدل دے گا. دیکھیں الٹیمیٹلی ووٹوں کا جب وقت آئے گا یہ سارے لوگ مجاہدین کی طرف ضرور جائیں گے. پورے فاٹا میں آگ لگی ہوئی ہے، چاہے فوج لڑتی رہے. دیکھیں فوج کیوں لڑے؟ دیکھیں فوج لڑ رہے نا سر، وہ تو اب نارتھ وزیرستان کی بات بھی ہو رہی ہے. دیکھیں وہاں چند گروپ حملہ کر رہے ہیں. جرنلی جو ہے فوج نے جا کے وہاں نمازیں پڑھی ہیں. مجھے دونوں طرف کے لوگ ملے ہیں، مجھے دونوں طرف کے لوگ ملتے ہیں. وہاں جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا تھا یہ امریکہ کی فوج ہے. انہوں نے جب نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے مسجدیں ٹھیک کی ہیں، انہوں نے سارے کام کیے، انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ہے بھائی، ہم تو سمجھتے رہے ہیں کافر کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کی اور جنرل کیانی کی سوچ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، لیکن عمران خان ڈرون حملوں کے خلاف جا رہا ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں. اس کا بہتر جواب اس کی پارٹی دے سکتی ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اب کیا کہ نہیں ملا برادران سے بات، اب میرا چینل وہ بھی دکھائے نا. دیکھیں نا آپ نے تو آپ بتائیں جب میں کہتا تھا کہ ملا برادر سے کرزئی وغیرہ آ کے بات کریں گے. دیکھیں اگر یہاں وڈیرا اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر یہاں میلسی، کھچی، ٹوانے، ممڈوٹ جی اپنے اپنے علاقوں میں 10-20 ہزار کے سردار بنے بیٹھے ہیں، کھوساز دوسرے لوگ، تو بابا وہاں جو سوچ اور زندگی دیکھیں. ملا عمر کو کسی نے کہا کہ آپ دنیا سے آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، اس نے کہا میرا کعوہ روٹی تو نہیں کوئی مجھے آئسولیٹ کر دے گا. اگر آپ اپنے اخراجات اور اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیں اور اس کو دفن کر دیں، پھر آپ اصول پہ زندہ رہ سکتے ہیں. اگر یہ سوچیں کہ جناب وہاں اے سی لگا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں صبح بلیک ٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ نے کل جلسے میں شیخ صاحب یہ بھی بولا کہ میں کم از کم 6-7 سال سے سچ بولنا شروع کر دیا میں نے. کر رہا تھا. پھر آپ لوگ آپ کیسے یقین کریں آپ پہ؟ سب کو پتا ہے میں بولتا ہوں آپ سے. پہلے نہیں بول رہا میں خود نہیں بولتا تھا پہلے، اب میں خود پھر دوبارہ سوچ رہا ہوں کہ لوگوں کو کہوں یار پورا سچ نہیں بول رہا. جھوٹ نہیں میں بول رہا. 6-7 سال پورا سچ کیوں نہیں بول رہے؟ لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. میں نیچے سے منگائے نا 3 لیٹر 1 گھنٹے میں بھیجتے. اگر آپ سچ بولیں گے، اگر آپ اپنی، میں سچ بولنے کی قیمت ادا کر رہا ہوں. 3 دفعہ خودکش حملے سے بچا ہوں اور 1 دفعہ قاتلانہ حملے میں 5 لاشیں گھر لے کر آیا. کوئی سیاسی لیڈر سچ بول رہا ہے مکمل؟ مجھے نہیں پتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس پر میں غور کر رہا ہوں کہ اس پالیسی سے کہ نہ کریں، کہ پورا نہ بولیں. کیا جی لوگ سارا جہان مخالف ہو جاتے ہیں. یہ سارے جاگیردار جو جن کے خلاف اتنا بولتے ہیں، یہ تو سالے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ان سے کبھی اس ملک کی جان چھوٹے گی؟ نہیں، کبھی نہیں. دیکھیں بھٹو نہیں چھڑا سکا. بھٹو سے بڑا لیڈر روز روز تو نہیں پیدا ہوتا نا. اب تو وصیت اور نصیحت والے لیڈر ہیں. یہ پارٹی جس کا جینون فادر آف دی پارٹی جو تھا وہ جاگیرداروں سے نجات نہیں حاصل کر سکا.
اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آدمی وہی کسی چیز سے نجات حاصل کر سکتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہوں. ہاتھ جس کے گدلے ہوں. آپ کے صاف ہیں ہاتھ؟ اللہ کے فضل و کرم. بالکل. اللہ کے فضل و کرم. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ شیخ صاحب کل جو جلسہ ہوا ہے اس کا خرچہ کہاں سے آیا ہے، آپس میں بتا دیں گے عوام کو؟ ہاں بتا دوں. کیا کہاں سے ہے؟ آپس میں کیا، ہمیں کون کس نے دینا ہے؟ کوئی اکاؤنٹ، کوئی ہے وہ دوست یار یہاں سے لیا ہے؟ مطلب لوگ کہتے ہیں نا جی دکھائیں شفافیت. عمران خان خود کہتے ہیں جی دکھائیں کہاں سے آ رہا ہے، کتنا ٹیکس ریٹرن ہے. دیکھیں جی 1,00,000 1.5 لاکھ روپے ہمیں وہاں دیکھیں، ہم نے تو میجر خرچہ ہے جی، اگر 50 روپے کی کرسی ہے 10-20 لاکھ یہ آپ کو چاہیے. لیٹ میں قوم کو ٹوٹل خرچہ ہے کتنا جلسے کا؟ 4.5 لاکھ روپے. پورا مکمل اسٹیج ویج سب؟ میں انفارمیشن منسٹر رہا ہوں، مجھے بعض چیزوں میں رعایت ہے. اگر میں اشتہار کے مسئلے میں مجھے رعایت ہے. اچھا. میجر خرچہ جو ہے نا اس میں ان کا اللہ بھلا کرے سب مالکان کا مجھ سے حیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی کرسی کوئی نہیں تھی، باقی کھانا کوئی نہیں تھا آپ کے سامنے، پانی کی بھی شبیل کوئی نہیں تھی. اچھا. یہ تو نہیں کہ منرل بوٹلیں باتیں جا رہی ہیں، 22 روپے کی منرل واٹر کی بوٹل ہی ہے. کوئی سزوکی، اگر آپ کو کوئی چنچی، کوئی بس، دیکھیں جی 90,000 روپے کی بس آتی ہے فیصل آباد ملتان سے. 90,000 روپے کی بس آتی ہے. ہم نے ایک بس سے بات کی ہوئی تھی، پھر خان صاحب کی گاڑی آ گئی تو ہم نے فون پہ اس کو کینسل کر دیا. جلسہ کامیاب رہا؟ فائنل کامیاب ترین جلسہ جتنا آپ چاہ رہے تھے، اللہ کے فضل جو میسج نکالنا چاہ رہے تھے، خان کے ساتھ ہیں اب آپ پکے، چاہے وہ الائنس ہو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، جو بھی ہو. دیکھیں میں خان کے ساتھ دیکھیں میں پارٹی کے لیے لوگوں کے اندر کوئی بھونچال نہیں کریٹ کرنا چاہتا. عوامی مسلم لیگ سوچ رکھتی ہے طریق انصاف کے ساتھ جد و جہد کرنے کا. جب الیکشن آئیں گے وہ بھی بتائیں. میں نے کہا ہم سیٹ مانگنے والے نہیں، 55-56 ہماری سیٹیں ہیں. ہمارے معاملات شاید کافی حد تک بھی طے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب وقت سے پہلے سیاست کرنا کوئی عقل مندی نہیں. ورنہ شیخ رشید آج یہاں نہ ہوتا، ورنہ 2 سال میں عوامی مسلم لیگ یہاں نہ ہوتی. میں نے ساری قوم کو کہا تھا ہم قلم دعات سے عوامی مسلم لیگ الیکشن لڑے گی، اتحاد کریں گے. اس میں کیا میں نے برائی کی ہے کہ سارا پاکستان میرے خلاف لکھنا شروع ہو گیا اور بولنا شروع ہو گیا. چلو شیخ صاحب یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تجزیہ جو جلسے کے حوالے سے اب آنے والے دنوں میں کیا تجزیہ آتا ہے. بہرحال وقت میں ختم ہو گیا. بہت شکریہ جوائن کرنے کا. شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. جلسے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ آنے والے دنوں میں کافی تجزیات ہوں گے. میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ سیاست کا اگر منظرنامہ سامنے رکھیں تو اس میں ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. امید ہے کہ وہ کچھ سوچ آپ تک پہنچی ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.